سورۃ الفرقان کی پہلی آیت۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا تبارک الذی، بڑی ہی برکت والی وہ ذات ہے، نزل الفرقان علی عبدی، جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے نذیر۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کہ اسی کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، اور اسی نے ہر چیز کی تقدیر بنائی۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الفرقان ہے اور مکی صورت ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے کوئی 3 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 25ویں صورت ہے جس کا درس ہم سننے جا رہے ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 42واں نمبر ہے۔ 77 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ مکی صورتوں کا موضوع اور مرکزی مضمون 4 بنیادی عقیدے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ نمبر 2 عقیدہ رسالت، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری رسول ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ پاک نے خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ اور نمبر 4 عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، آخرت ہے، حساب کتاب ہے، جزا اور سزا ہے، جنت اور جہنم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سب عقائد پر ایمان رکھنے کی اور کامل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ میں بہت سارے کافروں کے اشکالات کے جوابات بھی ہیں۔ بنیادی طور پر اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔
اس صورت مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے تبارک کے لفظ سے فرمایا۔ تبارک الذی، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کثرت، ایک برکت۔ ایک کثرت ہوتی ہے مال بڑھ گیا، مال میں اضافہ ہو گیا، چیزوں میں اضافہ ہو گیا، اولاد میں اضافہ ہو گیا، عمر میں اضافہ ہو گیا۔ ایک برکت ہے، مال میں برکت ہو گئی، اولاد میں برکت ہو گئی، زندگی میں برکت ہو گئی۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم تو ہر وہ شخص جس کا مال بڑھ جائے، چاہے حلال طریقے سے بڑھے چاہے حرام سے، ہم کہتے ہیں جی بڑی اللہ نے برکت دی ہے اس کو۔ اولاد زیادہ ہو گئی، پارٹی گروہ زیادہ ہو گیا، لوگ ماننے والے عقیدت مند زیادہ ہو گئے، جی بڑی برکت ہے جی۔ اور اسی طرح کسی کی زندگی طویل ہو گئی، لمبی عمر اس نے گزاری، چاہے اس نے دین کا ایک ٹکے کا کام بھی نہیں کیا، ہم کہتے ہیں بڑی لمبی زندگی گزاری، بڑی برکت تھی اس کی عمر میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کثرت میں اور برکت میں فرق ہے۔ محض اضافہ ہو، بغیر پاکیزگی کے اضافہ ہو، بغیر تقدس کے کوئی چیز بڑھتی چلی جائے، اس کو کہتے ہیں کثرت ہے۔ حرام مال سے مال بڑھ رہا ہے تو یہ مال کی برکت نہیں، مال کی کثرت ہے۔ بغیر نیک اعمال کے، بغیر دین کے کام کے زندگی بڑھ رہی ہے تو زندگی میں برکت نہیں، زندگی میں صرف اضافہ ہے۔ اولاد، شاگرد، ماننے والے بغیر دین کے وہ بڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی اضافہ، یہ کثرت ہے، یہ برکت نہیں ہے، یہ تقدس نہیں ہے۔ امام غازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام رحمہم اللہ، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ برکت اس اضافے کو کہا جاتا ہے جس میں تقدس ہو، جس میں پاکیزگی ہو۔ وہ مال میں ہو تو تب برکت ہے، وہ جان میں ہو، زندگی میں ہو تو تب برکت ہے، اور وہ اولاد میں ہو تو تب برکت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر چند کھجوریں تھیں۔ ایک تھیلی کے اندر کتنی کھجوریں ہو سکتی ہیں؟ آدھا کلو نہیں تو کلو ہو جائیں گی، اس سے زیادہ تو نہیں ایک تھیلی میں ہو سکتی، وہ بڑا تھیلا نہیں، تھیلی فرماتے۔ ایک تھیلی تھی جس میں مجھے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ڈال کے دی تھی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس میں کھجوریں ڈال کے دی تھی اور برکت کی دعا دی تھی، اور فرمایا ابو ہریرہ خود بھی کھاتے رہنا، لوگوں کو بھی کھلاتے رہنا۔ فرماتے کہ میں نے وہ تھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس میں سے کھجوریں کھائی، کھلائی۔ اس کے بعد 2 سال حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گزرے، اس میں بھی میں اس میں سے نکالتا رہا، بانٹتا بھی رہا، کھاتا بھی رہا۔ پھر 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے گزرے، اس میں سے بھی میں اس تھیلی میں سے کھجوریں نکالتا بھی رہا، کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ پھر 11 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے گزرے، اس میں بھی میں اس تھیلی میں سے کھجوریں کھلاتا بھی رہا، کھاتا بھی رہا۔ جس دن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ایک ہنگامہ آرائی ہوئی، ایک بلوہ ہوا، ایک جو ہے وہ فضا خراب ہوئی، فرمایا لوگوں کو اس کے بعد ایک غم تھا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، مجھے 2 غم تھے کہ میری وہ تھیلی بھی گم ہو گئی۔ اتنے طویل عرصے تک اس میں سے کھجوریں نکلتی رہی، میں کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، یہ پاکیزگی والا اضافہ ہے، یہ تقدس ہے کہ تھوڑے مال کے اندر انسان کے زیادہ کام پورے ہو جائیں۔ زیادہ مال ہو اور کام پورے نہ ہو، مال تو لوگوں کے بعض کی کمائی ڈیلی کے اعتبار سے لاکھوں میں ہے،
روزانہ یومیہ کمائی لاکھوں میں ہے، لیکن ان سے پوچھنے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے، ہمارے خرچے نہیں پورے ہوئے، ہمارے جو ہے وہ کام نہیں پورے بن رہے۔ تو یہ برکت نہیں، یہ محض کیا ہے؟ کثرت ہے۔ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ مال کا اضافہ نہیں مانگنا چاہیے، مال میں برکت مانگنی چاہیے۔ اولاد کا اضافہ نہیں مانگنا چاہیے، اولاد میں برکت مانگنی چاہیے۔ اسی طرح زندگی میں اضافہ نہیں مانگنا چاہیے، زندگی میں برکت مانگنی چاہیے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 82 سال کی عمر پائی ہے، اور 82 سال کی عمر میں کتنا دین کا کام کیا ہے کہ آج تک ان کے متوسلین دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی زندگی پائی ہے، اور کام کہاں تک اللہ پاک نے ان سے لیا کہ آج تک پوری دنیا میں تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے وہ چل رہا ہے۔ یہ عمر میں برکت ہے۔ علماء کرام دین کے محافظ تھوڑی تھوڑی عمر کے اندر 70 سال 80 سال 60 سال، اب اس سے تقریباً اس کے قریب تو ہم بھی پہنچ چکے۔ ہم اپنی عمروں کا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنا کام کیا اس میں، اے دین کا ہم سے اللہ نے کتنا کام لیا۔ تو یہ فرق ہے کثرت کا اور برکت کا۔ اللہ پاک ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں اور ہماری اولاد میں، ہمارے متوسلین میں برکت نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے اندر برکت ارشاد فرمائی، انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر برکت نصیب فرمائی، اور فرمایا کہ اس نکاح میں برکت ہے، خیر النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں کم سے کم مشقت ہوگی۔ جس نکاح کے اندر مشقت جتنی کم ہوگی، اس نکاح کے اندر برکت اتنی زیادہ ہوگی، اور جس نکاح کے اندر جتنی زیادہ مشقت ہوگی، اس نکاح کے اندر برکت اتنی کم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک آدمی 4 مہینے لگانے کے لیے چلا گیا اللہ کے راستے میں، تبلیغ کے ساتھ 4 مہینے لگانے چلا گیا۔ مارکیٹ کا آدمی تھا، دکاندار تھا، واپس آیا، دکان پہ بیٹھا، مارکیٹ والوں نے کہا کہ یار تو 4 مہینے لگانے چلا گیا، ہم نے تیرے پیچھے بڑی بڑی کمائیاں کر لی۔ کہنے لگا کتنا کمایا؟ کسی نے کہا جی میں نے 4 مہینے میں 1,00,000 روپیہ کما لیا، کسی نے کہا میں نے 1,25,00,000 کما لیا، کسی نے کہا میں نے 70,000 80,000 4 مہینے میں کما لیا۔ اس نے کہا تم سب سے میں نے زیادہ کما لیا۔ کہنے لگے تو نے کیسے کما لیا؟ تو 4 مہینے لگانے گیا، اسے دکان تیری 4 مہینے بند رہی، تو نے کیسے کما لیا؟ کہنے لگا جب میں یہاں سے جا رہا تھا، میری بیٹی کی شادی کی تاریخ طے تھی، میں اس کے لیے 4,00,000 روپیہ سائڈ پہ رکھ کے گیا تھا کہ میں نے یہ آگے بیٹی کی شادی کرنی اور 4,00,000 روپیہ اس پہ خرچ کرنا۔ اب کہتا میں اللہ کے راستے میں وقت لگا کیا وہ میرا ذہن بنا ہے کہ میں نے شادی سادگی سے کرنی ہے، تو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ 4,00,000 کی بجائے صرف 2,00,000 میں شادی کرنی ہے، تو 2,00,000 میں نے ان 4 مہینوں میں بچا لیا، 2,00,000 میں نے ان 4 مہینوں میں کما لیا، تو میں تو تم سے زیادہ آگے نکل گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ برکت ہے، جو دین کے کاموں پہ خرچ ہوگا، جو نیک کاموں پہ خرچ ہوگا، اس میں برکت ہے، اور جو ہماری محض دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ ہوگا وہ بے برکت ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر معاملے کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ ساری برکتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ۔ تو جو اللہ کے ساتھ جتنا جڑے گا اللہ اس کو بھی اتنا ہی برکت والا بنا دے گا۔ فرمایا تبارک الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہ برکتوں والی ذات ہے اللہ، نزل الفرقان، جس نے فرقان کو اتارا۔ فرقان قرآن کریم کا دوسرا نام ہے، جس طرح اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا معنی بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب،
آج دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے، یاد کی جا رہی ہے، دیکھ کے پڑھی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا نام اس کا ہے فرقان۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والی، فرق کرنے والی، حق اور باطل کو الگ الگ بیان کرنے والی۔ تو قرآن کریم فرقان بھی ہے کہ یہ حق اور باطل کو الگ کر کے بیان کر دیتا ہے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، گول مول نہیں، دو ٹوک واضح بات۔ فرقان، حق کو الگ کرنے والا، باطل کو الگ کرنے والا۔ یہ قرآن کریم اللہ پاک نے کس پہ اتارا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مقام دنیا کے اندر کن کا ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کو مقام نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس مقام پہ جہاں سب سے بڑے مقام کا ذکر آیا، آپ کی صفت کیا ذکر کی؟ علی عبدہ، اس نے فرقان نازل کیا کس پر؟ اپنے بندے پر، اپنے عبد پر۔ اللہ کا عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کو آپ کی بندگی، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کی تواضع اتنی پسند آ گئی کہ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا یہ تو میرا بندہ ہے۔ آج دنیا کسی کو کہہ دے، کوئی صدر وزیر کہہ دے، کوئی ایم پی اے کہہ دے، وہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ بندے کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ ایک ٹریفک وارڈن والے کا کارڈ ہی مل جائے نا جس پہ لکھا ہوا ہو کہ اس کا چلان نہیں کرنا، یہ ہمارا خاص آدمی ہے، تو بندہ موٹر سائیکلیں گھماتا پھرتا ہے کہ اب میرا تو چلان نہیں ہوگا، جہاں مرضی جاؤ۔ اور جس کو اللہ پاک فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پہ جس نے فرقان اتارا۔ ایک یہ مقام۔ دوسرا مقام معراج کا، جب آپ سفر معراج پہ تشریف لے گئے، وہ بھی مقام بہت اونچا مقام تھا۔ اللہ سے ملاقات اور دنیا میں رہتے ہوئے اتنا عالی شان سفر، بہت اونچا مقام۔ اس مقام پہ بھی اللہ نے آپ کی صفت کیا بیان کی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو دیکھ کر کوئی آپ کوئی خدا سمجھ بیٹھے۔ میرے محترم دوستو، اتنے اونچے اور بڑے مقام کے باوجود اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، عابد عابد ہی ہے، اور معبود معبود ہی ہے، ساجد ساجد ہی ہے، اور مسجود مسجود ہی ہے۔ اللہ اللہ ہی ہے، اور مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہ کہو۔ اور فرمایا میری تعریف میں ایسے مبالغہ مت کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا اور ان کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا۔ آج عیسائی کیا کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں بلکہ خدا تین ہے، اللہ ہے، مریم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا مقام رکھنے کے باوجود وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے۔ اللہ نے اپنا یہ قرآن اور فرقان کس پہ نازل کیا؟ اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ مقصد کیا تھا اس کا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ یہ میرا بندہ جہان والوں کے لیے نذیر بن جائے، تمام جہان والوں کے لیے کیا بن جائے؟ نذیر۔ نذیر کا معنی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، کہ اگر نہیں مانو گے تو بڑی سخت سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام جہان والوں کے لیے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ اچھا اب یہ سوال ہے کہ جب سارے جہان والوں کے لیے بشیر اور نذیر اور نبی رحمت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، حسن و جمال والا، حسن اخلاق والا، اعلیٰ کارکردگی والا، اعلیٰ صفات والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سے بڑھ کر کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور ضرورت بھی کوئی نہیں۔ جہان والوں میں کسی کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، امت مسلمہ کو 1400 سال میں متفقہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ سارے بولے مل کے اللہ کے آخری رسول۔ مرزا قادیانی ہمارے اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ قادیانیت بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ فتنہ ابھی دبا ضرور ہے، بجھا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر امت مسلمہ بیدار رہے گی اور اپنے علماء کے ساتھ رہے گی، دینی رہنماؤں کے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ پوری دنیا میں ایک بھی قادیانی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس فتنے کا سب سے پہلے مقابلہ کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ایک بھی قادیانی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، لیکن ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ فتنہ قادیانیت کے متعلق لوگ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات جی اتنی شدت کیوں ہے، اتنے سخت کیوں ہے؟ آپ لوگ عیسائیوں کے متعلق اتنے سخت نہیں، یہودیوں کے متعلق اتنے سخت نہیں جتنے قادیانیوں کے متعلق سخت۔ میں دو باتیں صرف عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ عیسائی خود جھوٹا ہے، لیکن عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سچے ہیں۔ عیسائی خود جھوٹا ہے، اس کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ سچے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سچے نبی ہیں، ان کو ماننے والا یہودی وہ جھوٹا ہے، یہودی جھوٹا ہے، ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہیں؟ سچے نبی ہیں۔ اور قادیانی تو اس قدر گندا اور غلیظ فتنہ ہے کہ قادیانی خود بھی جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی سب جھوٹے۔ تو اب ایسے شخص کے متعلق ہمارے دل دماغ میں شدت نہ ہو تو اور کیا ہو؟ پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کا کوئی عیسائی آپ اس سے پوچھیں کہ مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائی ہوں۔ کس نبی کو مانتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہودی سے پوچھے کیا مذہب ہے، وہ کہے گا یہودی ہوں۔ کس نبی کو مانتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور جب قادیانی سے پوچھیں کہ مذہب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں میں احمدی مسلم ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں احمدی مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کس نبی کو مانتے ہو؟ مرزا غلام قادیانی کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھوٹ موٹ میں لیں گے، لیکن احمدی مسلم کہنے میں ہی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا نبی نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نبی وہ قادیانی ہے۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، جب تمام جہان والوں کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کوئی جگہ بچی نہیں جہاں مرزا قادیانی کی نبوت چل سکے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اس عقیدے کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ پچھلے دنوں اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی بیداری دیکھے آپ، اٹک کے اندر، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اسسٹنٹ کمشنر کوئی خاتون تھی، اس نے ایک تقریر کرتے ہوئے ہیومن رائٹس پہ، جو حقوق پہ، انسانی حقوق پہ تقریر کر رہی تھی، اس پہ تقریر کرتے ہوئے فرقہ واریت کا ذکر کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت ایک لعنت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور غیر مقلد اور شیعہ سنی، یہ سب فرقہ بازی، یہ غلط ہے۔
ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں، قرآن کریم اس کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن کریم فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس نے، میں یہی کہوں گا کہ اس سے غلطی ہوئی، اس نے غلطی سے احمدیوں کو بھی فرقے میں شامل کر لیا۔ قادیانی کہا اس نے، لفظ احمدیوں کا، جس کو میں قادیانی کہتا ہوں، کیونکہ احمدی تو ہم ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ہم محمدی بھی ہیں، ہم احمدی بھی ہیں۔ وہ قادیانی دجل اور فریب کے طور پہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ قادیانی ہے۔ تو اس نے ان کو کہہ دیا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، اور سلام پیش کرتا ہوں وہاں کی عوام کو، وہاں کے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کہ انہوں نے اسی وقت پورے شہر کے اندر احتجاج کیا، اور چند لمحوں کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ آ کے معذرت کرنا پڑی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور میرا عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے، میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہوں، اور میں قادیانی اور جو بھی ختم نبوت کے منکر ہیں سب کو کافر سمجھتی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت مسلمہ میں بیداری ہے، اور ہمیں اسی طرح چوکس اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے، رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب تمام جہان والوں کے لیے نذیر ہے، لہذا اس کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی چند صفات کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نفورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔